وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناسبی اگر آپ سے یہ کہے نا کہ پہلے حضرت علی نے جنگ کی تھی، تو بالکل حضرت علی ایک دن بھی اگر جنگ نہ کرتے نا معاویہ سے تو حق سے خارج ہو جاتے۔ بے وقوفو، تم لوگوں نے تو خلیفہ راشد سابقون الاولون صحابی علی علیہ السلام اور اہل بیت کے افضل ترین انسان کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تو قرآن کے ساتھ تھے، اور کیا قرآن کسی کو کمپرومائز کرتا ہے کہ بھی اس کو کمپرومائز کر لو؟ اور طاقت ہوتے ہوئے بھی اور حکومت ہوتے ہوئے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ حق تھا کہ وہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنانے والے کا جو ہے نا پھن کچل دیتے۔ حضرت علی خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں۔ انہوں نے ایک گورنر اپنا بھیجا شام پر معاویہ کو معزول کر کے۔ حضرت علی نے معاویہ کی گورنری بھی قبول نہیں کی ایک دن کے لیے، فوراً معزول کر دیا۔ اس قابل نہیں سمجھا کہ معاویہ جیسا انسان ملک میں کسی اسٹیٹ کا گورنر ہو، تو اس نے گورنری سے ہٹنے سے انکار کر دیا اور گورنر کو بھی واپس بھیج دیا۔ اسٹیٹ کے اندر اپنی اسٹیٹ کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسی وقت انصار اور مہاجرین کی فوج لے کر معاویہ کا تعاقب کیا۔ اسی پر تو فخر ہے ہمیں، اور یہی تو قرآن اور نبی کے فرمان اور حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت علی نے اس معاویہ کو ایک دن گورنر بھی برداشت نہیں کیا، اور ایک دن کے لیے بھی کوئی حضرت علی نے وقف نہیں کیا۔ یہ کہتے جی پہلے حضرت علی نے جنگ کی تھی، بالکل یہ تو حضرت علی کے اوپر فرض تھا۔ جاہلو، حرام خورو، فاسقو، فاجرو، تم لوگ خلیفہ راشد کو سمجھتے کیا ہو؟ سابقون الاولون ہیں، بدری صحابی ہیں، اور آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر کے مصداق ہیں۔ اولی الامر حضرت علی ہے، نہ کہ معاویہ۔ اولی الامر کی اللہ اور اس کے رسول کے بعد اطاعت کا حکم ہے۔ اس لیے تو انصار اور مہاجرین کے سابقون الاولون بدری، احدی، خندقی صحابہ حضرت علی کے ساتھ معاویہ کی منڈی کاٹنے کے لیے حضرت علی کا ساتھ دے رہے تھے۔ معاویہ کے لشکر میں ایک بھی سابقون الاولون بدری صحابی موجود نہیں ہے۔ معاویہ کے لشکر میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر اس کو حق پر قرار دیا ہو۔ علی کے لشکر میں عمار یاسر کا نام لے کر حق کی طرف قرار دیا۔ علی کے لشکر میں اسامہ، حضرت خزیمہ بن ثابت کا نام لے کر فرمایا کہ دو بندوں کی گواہی کے مطابق اس کی ایک اکیلے کی گواہی ہے۔ حضرت علی کے لشکر میں ابو ایوب انصاری ہیں، حضرت علی کے لشکر میں سہل بن حنین ہے، حضرت علی کے لشکر میں عثمان بن عنیف ہے، حضرت علی کے لشکر میں سید الشباب اہل الجنہ موجود ہیں، خود حضرت علی مولد المومنین اور ہارون بن موسیٰ کی مثل ہے۔ کیا ہارون کے بعد، موسیٰ کے بعد ہارون اگر کوئی وہ حملہ کرے تو پہلے ہارون نے کیوں کر دیا؟ جاہل، ناسبی، حرام خور۔ اس معاویہ کی ایسی اوقات ہی نہیں تھی کہ اس کو حضرت علی ایک دن بھی برداشت کرتے، اس لیے حضرت علی نے اس کو معزول کیا، بد دعا زدہ اللہ کے نبی سے۔ اللہم لا یشبع اللہ بطنا، اس حکومت کو، اس کی امارت کو اللہ کے نبی نے رشد و ہدایت سے خارج قرار دیا ہوا تھا۔ الخلافت من بعد 30 سنہ ثم تکون ملک عدودا۔ یہ ناسبی، یہ وابڑے، ان کو کیا پتا کہ خلیفہ راشد کیا ہوتا ہے اور اسٹیٹ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پوزیشن کیا تھی۔ امت کا اجماع ہے چوتھے خلیفہ راشد ہے۔ معاویہ نے چوتھا بھی نہیں مانا۔ آج کا دیوبندی، آج کا بریلوی تو ان معاویوں سے افضل ہے کہ وہ کم سے کم حضرت علی کو چوتھا خلیفہ تو مانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کے لیے تشفی ہوگی، میری وائس بھیجنا ان وابڑوں کو، ان حرام خوروں کو، کہ جو ایک سابقون الاولون، ایک بدری صحابی اور ایک اہل بیت میں چادر تطہیر کا مصداق مولد المومنین ہارون بن موسیٰ کی مثل ہے، اور دوسری طرف معاویہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور بد دعا زدہ اللہم لا یشبع اللہ بطنا۔ ایسے بندے کے مقابلے میں علی کو کہتے ہو جی علی نے پہلے حملہ کیا تھا، تو یہ فخر ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا کہ علی علیہ السلام نے ایک دن بھی اس معاویہ کو برداشت نہیں کیا۔ اگر علی اس کو کچھ دن برداشت کر لیتے، حق سے ہٹ جاتے، قرآن سے ہٹ جاتے، نبی کے فرمان سے ہٹ جاتے۔ لہٰذا ہم تے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق علی قتال کر رہے تھے، اور علی کو کہتے ہیں جی علی نے پہلے حملہ کیا تھا۔ یہ تو علی کا فخر ہے، علی کے حق پر ہونے کی ضمانت ہے کہ علی نے پہلے حملہ کیا اور معاویہ کی منڈی کاٹنے کے لیے بیعت لی انصار اور مہاجرین کی، اور سفر کر کے گئے معاویہ کو قتل کرنے کے لیے۔